ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ ہی نئے چیف جسٹس آف پاکستان بن کر عدلیہ کی تقسیم کو ختم کر سکتے ہیں اور اعلیٰ عدلیہ کو یکجا کرنے کا، ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانے کا اور عدلیہ کے مفلوج سسٹم کو دوبارہ سے چلانے کا ہنر صرف اور صرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس ہی ہے، اور سینئر ترین جج ہونے کے ناطے سے بھی جسٹس منصور علی شاہ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں۔ حکومت جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ میں اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتی تھی، مبینہ طور کے اوپر وہ کنٹرول حاصل کسی لیول تک ہوا، لیکن اس کے بعد حکومت ایک کے بعد ایک ایسے اقدامات کرتی گئی، اور ایک پرانی کہاوت ہے یا ایک فلسفیانہ بات ہے کہ طاقت تب تک طاقت ہوتی ہے جب تک اس کا ظہور نہ ہو چکا ہو، اور اب چونکہ اس حکومت نے طاقت کے زور کے اوپر عدلیہ کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں، تو اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 امپورٹڈ ججز کو اسلام آباد میں لاہور، کراچی یعنی سندھ اور بلوچستان سے جو ججز امپورٹ کیے گئے اس کے خلاف وکلاء کی ہڑتال ہوئی، اور وکلاء کی جو کمپلیٹ یا کامیاب ہڑتال کے بعد نئے جو ججز ہیں ان کے گلے یہ وکلاء پڑ چکے ہیں، اور اس چیز کو لے کر اب یہ جو کیوس ہے، جو کرائسس ہے، اور حکومت کا ایک کے بعد ایک بڑا اقدام عدالتوں کے خلاف، اس چیز کو لے کر دن بدن جو اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، جو کیوس بڑھتا جا رہا ہے، یہ ایک دن 26ویں آئینی ترمیم کا یا اس کو ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ اس چیز کو لے کر کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر کیا چیزیں جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ میرے خیال میں جب ججز کے خلاف یا پھر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جوڈیشری میں ایگزیکٹو نے اپنا رول جو ہے وہ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اسی دن سے وکلاء کو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف میدان میں نکلنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اگر آپ اپنے پتے شو نہیں کرتے یا آپ نہیں نکلتے تو پھر حکومت نے ان وکلاء کو بھی اور ججز کو بھی، عدالتوں کو بھی مزید دبانے کی کوشش کی، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر سے ججز لائے گئے، اور اب ان وکلاء کو بھی اور ججز کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ حکومت عدلیہ کے اوپر مزید اور مزید جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے یا اس میں اپنا رول رکھنا چاہتی ہے، اور اس چیز کو لے کر اب وکلاء کی جانب سے اسلام آباد اور ماتحت عدالتوں میں جو تحریک یا جو ہڑتال کی گئی تھی، اس چیز کو لے کر چیزیں جو ہیں وہ اب آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور جب یہ سوال ایک سینئر جرنلسٹ سے کیا گیا تو اس نے اس بات کا کچھ جواب اس طرح سے دیا کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 20 سے زائد درخواستیں زیر التوا ہیں، جن میں اکثریتی درخواست گزار وکلاء اور وکلاء تنظیمیں ہیں۔ وکلاء برادری کا موقف ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے زیادہ تر جو ججز ہیں وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کو عدلیہ کی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں، اور اختیارات کی تقسیم کے منافی ہونے کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم اس میں سینارٹی کے اصول کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور جب پیر کو اس مقدمے کی سماعت ہوئی تو درخواست گزاروں کا مطالبہ تھا کہ اس درخواست کو فل کورٹ سنے، جس پر عدالت نے تمام جو فریقین ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے تھے، اور سب جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھ کر ایک کے بعد ایک کمپلیکسٹی یا پھر چیدگی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ہماری کچھ دوستوں سے، کچھ وکلاء سے بھی بات چیت ہوئی، اور انہوں نے اس بات کو ریکمینڈ کیا کہ ایک بار جسٹس منصور علی شاہ کو نیا چیف جسٹس آف پاکستان بنانے کا معجزہ ہو سکتا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں رہے گی اور اختیارات کی تقسیم کا یہ ایک مکس فارمولہ کھچڑی ہے، یہ جب تک عدلیہ میں رہے گی تو تب تک عدلیہ جو ہے وہ مفلوج رہے گی، اور آپ عدلیہ میں اسی طریقے کی ڈویژن بھی دیکھتے رہیں گے، اسی طریقے کا ایک اضطراب، ایک تشویش، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عدلیہ میں آپ کو نظر آئیں گی۔